اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المعصوم علیہ السلام من رضی عن نفسہ کثر الساخطون علیہ. 10ویں امام کا ارشاد ہے جو خود سے راضی ہو جاتا ہے اس سے ناراض رہنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. آئیے مولا کے جملے کے ساتھ بیٹا بند کر دیجیے بند کیجیے شاباش. اندر آنا تو آ جائیے. مولا کے جملے کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. جی ہاں ایک چیئر رکھیں انکل پلیز. ہمارا درس مطہرات کے سلسلے میں چل رہا ہے اور یہ بیان کیا گیا تھا گزشتہ درس تک کہ پانی کے علاوہ جو چیزیں مطہر ہیں پاک کرنے کا سبب بنتی ہیں اس میں ایک پانی کے بعد زمین ہے, سورج, استحالہ, انقلاب, انتقال ہے, اسلام ہے, طبعیت ہے. ادھر آپ لوگوں کو گرمی تو نہیں لگ رہی ہے ورنہ ایسے ہی چل رہا ہے. خیر تو یہ اتنے مطہرات ہیں. اس میں آخری جو میں طبعیت بیان کی تھی. طبعیت میں دو ایک مسئلے قابل غور تھے. میں نے بتایا تھا کہ کسی نجس چیز کے پاک ہو جانے کے بعد اس کی طبعیت میں کچھ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے شراب اور سرکے والی بات کہی تھی کہ اگر شراب سرکہ بن جائے کھولتے کھولتے تو اگر شراب پاک ہوئی سرکہ بننے کے بعد تو جس برتن وغیرہ میں ہے وہ سب بھی پاک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ بچہ جو ہے وہ اگر ماں باپ کافر ہیں تو بچہ بھی کافر رہتا ہے, اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کی طبیعت میں بچہ بھی مانا جاتا ہے جب تک وہ حد بلوغ تک نہ پہنچ جائے اور اپنے کفر اسلام کا اظہار نہ کر دے. ٹھیک ہے, یہ اسی سے ایک دو باتیں اور بیان کی تھیں طبعیت کی. اب ہم آج آ رہے ہیں عین نجاست کا دور ہو جانا. اس کو ہم کہتے ہیں زوال عین نجاست. عین نجاست کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو 10-11 چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں شروع میں بیان کی گئی ہیں, ٹھیک ہے, کتا, سور, منی, مردار وغیرہ ہے نا, یہ عین نجاست کہلاتی ہیں. اگر پیشاب کسی کے کپڑے پہ بدن پہ لگ جائے تو وہ کپڑا وہ لباس بھی نجس ہو جاتا ہے, لیکن وہ عین نجاست, ٹھیک ہے, کپڑا نجس ہوا مگر کپڑا خود عین نجاست نہیں کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, کپڑا خود عین نجاست نہیں کہلاتا ہے. کپڑے پہ لگی ہے جو نجاست دھو دی جائے گی کپڑا پاک ہو جائے گا, لیکن جس چیز کی وجہ سے کپڑا نجس ہو رہا ہے وہ عین نجاست کہلاتی ہے. یعنی کتا, سور, شراب, پیشاب ہے نا, خون, اس طرح کی چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ عین نجاست کہلاتی ہیں. عین نجاست وہ چیز جس کی وجہ سے دوسری چیزیں نجس ہو رہی ہیں وہ عین نجاست ہے. ٹھیک ہے, اب اگر عین نجاست دور ہو جائے, ٹھیک ہے, تو جس چیز پہ لگی ہے وہ نجاست وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. تو یہ تو آپ نے کپڑے وپڑے والی بات سنی, یہ تو پانی ہونے سے پاک کرتے ہیں, دوسرے طریقے سے پاک کرتے ہیں, وہ ایک الگ میٹر ہے. ایک ہے طریقہ نجس چیز کے پاک ہونے کا, جس پہ نجاست لگی اس کے پاک ہونے کا. ایک طریقہ یہ ہے زوال عین نجاست, یعنی آپ نے اس کے پاک کرنے کے لیے کچھ کیا نہیں ہے, اس کو الگ کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے اس نجس چیز کو کچھ کیا نہیں ہے, دھولا اولا نہیں ہے, پانی کے نیچے نہیں لے گئے ہیں, نجاست زائل ہو گئی, ختم ہو گئی, چلی گئی, تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. وہ کہاں ہوتا ہے؟ آئیے میں ان کی کتاب سے پڑھ لیتا ہوں متن. اگر کسی حیوان کا بدن عین نجاست مثلا خون یا نجس شدہ چیز مثلا نجس پانی سے آلودہ ہو جائے تو جب وہ نجاست دور ہو جائے حیوان کا بدن پاک ہو جاتا ہے. آپ بقرعید میں بکرا لائیں, یہاں پہ آپ نے باہر باندھا ہے, ٹھیک ہے,
وہ بکرا نجس ہو گیا، چاہے فرض کے اس پہ خون لگ گیا، پیشاب لگ گیا، یا وہ پانی اس پہ پڑ گیا تو پانی نجس تھا. اگر آپ کے بدن پہ وہ پانی پڑ جائے، آپ کے کپڑے وہ پانی پڑ جائے جو پانی نجس تھا، تو آپ کو ضروری ہے کہ اپنا بدن کیا کیجئے؟ پاک کیجئے. اگر وہ سوکھ جائے تو پاک نہیں ہوگا نا بدن آپ کا. لیکن جانور کے بدن میں جو لوگ گائے بھینس وغیرہ پالتے ہیں، گائے بھینس یہ سب پاک ہے نا، تو گائے بھینس بکری بکرا وغیرہ جو لوگ پالتے ہیں، بھیڑ ویڑ، ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا آپ لوگوں کے لیے جب بقرعید وغیرہ کا زمانہ آتا ہے تو اگر انسان کے بدن پہ لگ جائے تو میں نے کیا عرض کیا، اس کو پاک کرنا ضروری ہے. بغیر پانی سے پاک کیا آپ کا بدن پاک نہیں ہوگا، آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوگا. لیکن وہی نجاست خون ہے، پیشاب ہے، یا نجس پانی سے جانور کا بدن اگر نجس ہو جائے تو جیسے ہی نجاست ختم ہوئی، نجاست زائل ہوئی، خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اسے لے کے دریا میں نہلانا ضروری نہیں ہے. بات کہنے روکی. آپ لوگوں کے وطن میں گاؤں میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل ان کے سامنے آتے ہیں. آپ کے لیے تو نہیں، آپ تو شہر میں زندگی گزار رہے ہیں. گاؤں وغیرہ میں گائے بھینس بکری وغیرہ بہت سے لوگ پالتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ بتانے کے لیے مناسب مفید ہے کہ وہ جانور کے جو نجس ہو گیا ہے اس کا بدن، اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بالٹی سے آپ پانی ڈالیے، اسے صاف پاک کیجئے، طاہر کیجئے، یا لے کر کے جائیے دریا میں نہلائیے. نجاست زائل ہو گئی، اس کا بدن کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر وہ نجس رہ جاتا ہے، مان لی سوکھ گیا ہے نا، بدن نجس ہوا جانور کا، وہ سوکھ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ چھو رہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا گیلا بدن ہے، آپ کا گیلا کپڑا ہے، وہ اس سے ٹچ ہو گیا، اگر اس کو آپ نجس مانیں گے تو پھر آپ بھی نجس ہو گئے. اس کے پاک کہے جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا گیلا ہاتھ لگ جائے اس کے اوپر، آپ کپڑا لگ جائے، تو وہ نجس نہیں ہوگا. یہ اس کے اثر مرتب ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچتا ہو یہ جانور کی نجس پاکی کیا بات، اس کو نماز پڑھنا ہے، اس کی بات کیوں مولانا کر رہے ہیں، جیسے ثانی صاحب کر رہے ہیں. اس کو نماز نہیں پڑھنا، مگر آپ کو تو نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کی نجاست یا طہارت کے آثار آپ کے اوپر مترتب ہوں گے. بات ہو رہی ہے؟ کلیئر ہے مسئلہ؟ کہ اگر جانور کا بدن نجاست کے بعد خود بخود زائل ہو جانے کے بعد نجاست اس کے بدن سے پاک نہیں مانا جاتا ہے، اور آپ نے گیلے ہاتھ سے چھو دیا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ نجس ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ پاک مانا جا رہا ہے تو آپ نجس نہیں ہوں گے. آپ اسی بدن کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ جو اس کے بدن سے ٹچ ہوا ہے، گیلا آپ کا لباس، نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے. ٹھیک ہے. میں ان کا جملہ بیانی پھر دوہرا رہا ہوں. اگر کسی حیوان کا بدن عین نجاست، مثلا خون یا نجس شدہ چیز، مثلا نجس پانی سے، یا نجس چیز سے، یا نجس شدہ چیز سے، نجس چیز سے یعنی خون سے، مثلا نجس شدہ چیز سے یعنی مثلا وہ اس پانی سے جو نجس ہو گیا ہے، آلودہ ہو جائے، آلودہ ہو جائے سمجھ میں آگے نا، نجس ہو جائے اس سے. ٹھیک ہے. تو جب وہ نجاست دور ہو جائے، حیوان کا بدن پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حیوان کا بدن پاک ہو جاتا ہے. اور یہی حکم اور یہی صورت انسانی بدن کے اندرونی حصوں، انسان کے بدن کا اندرونی حصہ، یہ اندر جو دانت ہیں، مسوڑے ہیں، جبڑے ہیں، اندر کے حصے، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کی چیزیں اندرونی حصوں، مثال کے طور پر منہ یا ناک اور کان کے اندر والے حصوں کی ہے کہ وہ باہر سے نجاست لگنے سے نجس ہو جائیں گے، اور جب نجاست دور ہو جائے تو پاک ہو جائیں گے. یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ وہ لوگ کہ جو عادی نہیں ہے نجس غذا کھانے سے پرہیز کرنے کے، یا مثلا مجبوری میں کھاوا لیا ہے. فیلڈ میں آپ جاتے رہتے ہیں، میں زیادہ واضح نہیں کروں گا، آپ لوگ سمجھ جائیے گا مسئلہ. ٹھیک ہے. آپ گئے ہیں، نجس غذا دوستوں کے ساتھ کھا لیا، اس نے دیا، آپ نے پانی پی لیا، چائے پی لیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ اندر کا حصہ کیا ہو گیا ہے؟ نجس ہو گیا. چونکہ آپ نے نجس چائے پی ہے، نجس کھانا کھایا ہے، غذا. سمجھ رہے ہیں؟ سب تک پہنچ رہی بات؟ زیادہ واضح تو نہیں کرنا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے. تو اب نجس غذا کھا لیا ہے، ناپاک. کن لوگوں کے ہاتھ کا کھانا نجس ہے، کس کا پاک ہے، حلال ہے، سب آپ جانتے ہیں. اب وہ جو آپ نے چائے پی ہے، کیا گھر پہ آنے کے بعد واجب ہے کہ 3 مرتبہ کلی کریں، خوب رگڑیں، خوب برش کریں؟ چائے پیا
नजिस चाय पी गुनाह किया, खाना खाया नजिस खाना खाया गुनाह किया, वो गुनाह अपनी जगह, उसकी माफ़ी अल्लाह से मांग लें। मगर अब आने के बाद बात करना था बेटा, जो आजा बेटा, अब आने के बाद घर में अलैकुम अस्सलाम बेटा, गलाला करना, कुल्ली करना और ब्रश करना वाजिब नहीं है। जैसे ही वो अंदर की नियाज खत्म हुई, आपका दहन खुद ब खुद पाक हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया मसला? या मिसाल तौर पे नाक के अंदर छींट पड़ गई, नजिस, कोई नजिस कतरा बाहर से पड़ गया, चला गया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप उंगली अंदर डाल करके पानी अंदर पहुंचा के पाक कीजिए। अगर ये जो अंदरूनी हिस्से बदन के हैं उस तक निजात पहुंच जाए, मैंने बच्चों को कहा अभी बात कि अगर गलती से बाहर का नजिस खाना खा लिया है, नजिस चीज़ पी ली है, जूस पी लिया है ठेले पे गर्मी में, और नजिस वो जूस था अगर पी लिया है, तो घर पे आकर उसको मुंह को धोना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही अंदर से वो नजिस चीज़ मुंह में गई है वो ख़त्म होती है, वो खुद ब खुद पाक हो जाता है। ज़वाले ऐन निजात, नई चीज़ पाक जो चीज़ें करती हैं। ठीक है, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। फिर फरमाते हैं लेकिन नजासत दाखिली मसलन दांतों के रेखों से निकलने वाले दांतों के रेखों से खून निकलने से बदन का अंदरूनी हिस्सा नजिस नहीं होता। बाहर से नजासत गई है ना बदन के अंदर वाले हिस्से में, उससे अंदर का हिस्सा नजिस होता है और पाक खुद ब खुद हो जाता है जब नजासत ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो अंदरूनी हिस्से की नजासत होती है, अगर अंदर रह जाए तो उससे अंदरूनी हिस्सा नजिस नहीं होता है। नाक से खून निकल आया, रगड़ा किसी ने, खुजली हो रही थी, रगड़ दिया, खून निकल गया, तो ये हिस्सा नजिस अंदर वाला नहीं। दांत से अक्सर ब्रश करने में खून निकल आता है ना, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, उनको और ज़्यादा विटामिन वगैरह कमी होती है, तो जब ब्रश करते हैं तब खून निकलता है। तो जो खून निकल जाता है, इससे अंदरूनी हिस्सा जो है ना वो नजिस नहीं होता है। अब उसमें शक्की न बन जाए कि 2 घंटा खड़े होकर कुल्ली करते रहें, और इसमें क्या होता है, दांत और में कई बार होता है कुल्ली करते रहिए, वो निकलता ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा छोड़ करके वापस आ जाएं 1-2 बार कुल्ली करके, ठीक, वो भी वाजिब नहीं है। तो अंदरूनी हिस्से नजिस नहीं होते हैं। ठीक है, तो और फिर उसके बाद कहते हैं और यही हुक्म है जब किसी खारजी चीज़ को बदन के अंदरूनी हिस्से में नजासत दाखिल लग जाए, खारजी चीज़ की, तो वो नजिस नहीं होती। और यही हुक्म है जब किसी खारजी चीज़ को बदन के अंदरूनी हिस्से में नजासत दाखिल लग जाए तो वो नजिस नहीं होती। इस बना पर अगर मसनूई दांत मुंह के अंदर दूसरे दांतों के रेखों से निकले हुए खून से आलूदा हो जाए तो उन दांतों को धोना लाजिम नहीं है। लेकिन अगर मसनूई दांतों को नजिस ग़िज़ा लग जाए तो ये जैसे हमारे खुद एक डुप्लीकेट दांत लगा हुआ है, 1-2 जगह हमने भरवाए, फिलिंग करवाई है, 1-2 दांत ऐसे थे जो फिलिंग करने लायक नहीं थे, तो क्या हुआ है, ये डुप्लीकेट दांत लगा हुआ, अंदर से कैप लगी हुई है। तो डुप्लीकेट दांत हो, मसलन किसी के कैप लगी हुई है, ये बैरूनी हिस्सा है जो अंदर जाके फिट किया गया है, समझ में आ रही बात, बाहर का हिस्सा है ना, ये एक्सटर्नल चीज़ है, इंटरनल चीज़ नहीं है ना बेटा, ये एक्सटर्नल है, बाहर से इसको अंदर फिट किया गया है। तो कह रहे हैं कि वो चीज़ जो बाहर की है लेकिन अगर अंदर फिट कर दी गई है और अंदर की चीज़ से नजिस हो तो अंदर की चीज़ उसमें लग जाए तो नजिस नहीं होगा। मसलन ये हमारा दांत है, अगर इस दांत में जो था बाहर का मगर अंदर वाले हिस्से में फिट हो गया है, तो अगर खून निकले बगल वाले दांत से इसमें लग जाए तो इसका धोना लाजिम नहीं है। जैसे बाकी दांतों का धोना पाक करना ज़रूरी नहीं, वैसे इसका पाक करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस बाहरी चीज़ को, वही जो पहले बताया गया है, इसमें अगर ज़रा सा उससे डिफरेंट करके बता रहे हैं, इसी दांत में अगर बाहर की चीज़ लग जाए तो इसको धोना होगा। फ़र्क सबसे पहले वाले मसले में और इस मसले में समझ में आया। सबसे पहले वाले मसले में बताया था कि आपने नजिस ग़िज़ा खा ली थी, चाय पी ली थी, तो नजिस तो हो गया वो, लेकिन जब नजासत ज़ायल हो जाए तो क्या हो जाता है। लेकिन इसमें अगर लग जाए, जो बाहरी चीज़ जाकर अंदर फिट की गई है, तो उसको क्या करना होगा, पाक करना ज़रूरी होगा। सिर्फ उस ग़िज़ा के, उस नजासत के ख़त्म होने से ख़त्म नहीं हो जाएगा। ओके, मसला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मसला, लेकिन इतना बड़ा मसला इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप परेशान हो जाओ उसके लिए। ठीक है, इस सिलसिले में अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो जहन महफूज रखे, मैं जब लेक्चर ख़त्म करूँगा तो आप लोगों से सवाल कर सकते हैं। बाकी तो अब उसके बाद कुछ मसले यहाँ बयान किए हैं
وقت تیز گزر رہا ہے لہٰذا اس کو چھوڑتے ہوئے اگلے مسئلے میں آ جاتا ہوں. نجاست کھانے والے حیوان کا استبرا. نمبر 10 استبرائے حیوان. استبرا کہتے ہیں طلب برات کو. جب میں نے وہ والی بات بتائی تھی شروع میں کہ واش روم سے آنے کے بعد نجاست سے بچنے کے لیے کس عمل کو انجام دینا ہے, تو وہاں میں نے استبرا کا ایک مسئلہ پیش کیا تھا. وہ انسانوں کے لیے تھا. حیوان کے لیے بھی ایک استبرا ہوتا ہے, وہ دوسری چیز ہوتی ہے, وہ دوسری چیز سے ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ حیوان جب ہر نجاست خور ہو جاتا ہے, گندگی کھانے والا, نجس چیزیں کھانے والا ہوتا ہے, تو ہے تو وہ حیوان حلال گوشت, مثلا مرغی ٹائپ کی چیزیں ہیں, بکری ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں نا جو حلال گوشت ہیں. لیکن وہ جانور کہ جو خود پاک ہے لیکن اگر وہ نجس غذا کھانے کا عادی ہو جائے. دیکھیے مسئلہ بیان کرنے میں پہلے بھی کا کوئی شرم نہیں ہے, بچوں کے لیے بھی کلیئر ہونا چاہیے. وہ حیوان جو کھایا جاتا ہے نجس نہیں ہے, پاک حیوان ہے, وہ اگر پیشاب پخانہ کھانے کا عادی بن جائے, ہے نا, بڑے جانتے ہیں, سنا ہوگا گاؤں میں کئی بار ایسا ہو جاتا ہے, بعض جانور جو ہیں نجس چیزیں کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں. نجس کھانے کی بات نہیں, نجاست کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں, جسے ہم نجاست کہتے ہیں, عین نجاست. یہ ان چیزوں میں سے پیشاب پخانہ وغیرہ پہلے یہاں نہیں, مطلب جو یہاں لکھ چکے ہیں پہلے, پیشاب پخانہ وغیرہ نجاست ہیں, وہ کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نجس ہو گئے نجاست کھانے کی وجہ سے. اس کے لیے بتاتے ہیں کہ جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو, وہ حیوان جو خود تو پاک ہے, میں نے مثال دی اس طرح کا حیوان دو طرح کے نا, کچھ نجیس ہے جیسے کتا سور وغیرہ, کچھ پاک ہیں. اور پاک پہ بھی میں نے بتایا تو 2 طرح کے ہیں. حیوان میں نے کتنا بتایا تھا آپ کی خدمت میں؟ حیوان میں نے کہا یا نجیس ہے جیسے کتا سور وغیرہ, یا پاک ہے. ٹھیک ہے, پاک میں یا حرام گوشت ہے یا حلال گوشت ہے. حرام گوشت جیسے خرگوش بلی وغیرہ پاک تو ہے, کتے سور کے طریقے سے خرگوش بلی حرام نجس نہیں ہے, پاک ہے, لیکن اس کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جانور جو پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے, جیسے جی ہاں, جیسے بکری ہے, بکرا ہے, بھیڑ ہے, گائے ہے, بھینس ہے, مرغی ہے, مرغا, یہ سب کیا ہے؟ ہاں, یہ حیوان پاک بھی اور حلال گوشت بھی ہے, اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے. تو فرما رہا ہے جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو. ٹھیک ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں فی الحال, یہ والا حیوان, یہ والا, ان تینوں قسموں میں سے کون والا حیوان؟ یہ والا نمبر 3. اگر اس کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, یعنی انسان کا پیشاب پخانہ وہ کھاتا ہے, اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے, اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے. آپ کو یہ پتا ہے نا, وہ حیوان جو اس تیسری قسم میں سے ہے, یعنی پاک بھی ہے اور حلال گوشت بھی ہے, جیسے بکری اور گائے وغیرہ, اس کا پیشاب پخانہ کیا ہے؟ پاک ہے, نجس نہیں ہے. یہاں سڑکوں پر جب ہم دیکھتے ہیں گائے اور بکری پیشاب کر رہی تو اپنا کپڑا بچا کے اس لیے بھاگتے ہیں کہ وہ سڑک نجس ہے, ورنہ اگر آپ نے گھر میں پال رکھا ہے, آپ کے گاؤں میں پلی ہوئی ہے گائے بکری وغیرہ, جس کا جو حلال گوشت ہے, جو نجس جانور نہیں پاک جانور ہیں, ان کا پیشاب پخانہ بھی اگر وہ چھیٹ پڑ جائے تو آپ نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جس کا پیشاب پخانہ پاک تھا, اگر یہ نجاست کھانے کا عادی ہو جائے تو اس کا پیشاب پخانہ کیا ہو جاتا ہے؟ جی نجس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پاک کریں تو اس کو استبرا کرائیں گے. استبرا طلب براعت, براعت کہتے ہیں صاف ہونے کو, پاک ہونے کو, بیزاری کو, نجس چیز سے, خراب چیز سے اپنے کو بچانے کو تبرہ کہتے ہیں. سلوات کی جگہ نہیں تھی, اللہم صلی. آپ لوگ تھوڑا سا تھکے ہوئے ہیں کیا؟ خراب چیز سے
ہاں وہ تو سر بے شک بے شک. خراب اور ناپاک چیزوں سے اپنے کو بچانے کو کیا کہتے ہیں؟ تبرہ کہتے ہیں. اسی سے بنا استبرا. ٹھیک ہے, نجس چیزوں سے بچانے کی کوشش کرنا, اس کے راستے نکالنا. خوب. تو یہ میں نے مزاحن ایک بات کہہ دی تاکہ تھکان لوگوں کی دور ہو جائے. اب آئیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے پاک کرنا مقصود ہو, بس 2-3 منٹ میں ختم کرنا چاہوں گا. اگر اسے پاک کرنا مقصود ہو تو اس کا استبرا کرنا ضروری ہے. اگر اسے آپ پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا استبرا ضروری ہے. یعنی ایک عرصے تک اسے نجاست کھانے دیں, یعنی ایک عرصے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں. جی وہ نہیں چھوٹ گیا تھا اکبر بھائی کی طریقے سے نہ کھانے دیں. سروج بھائی نے مذاق کیا تھا. ایک عرصے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں. جب نجاست کھانے کی اس کی عادت چھوڑ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور پاک غذا دیں حتیٰ کہ اتنی مدت گزر جائے کہ پھر اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جائے. اور احتیاط مصطفیٰ, یہ تو کہہ دی انہوں نے, ایک جنرل بات کہہ دی, کچھ دنوں تک چھوڑ دیں کہ اب لوگ یہ نہ کہیں کہ نجاست خود جانور ہے نا. لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ ہر جانور کا اتنے دن تک خیال رکھیں کہ وہ نجاست نہ کھائے. مثلا اونٹ کو 40 دن تک نجاست کھانے سے دور رکھیں, نظر میں رکھیں, نجاست نہ کھانے پائے. ٹھیک ہے. گائے کو 20 دن تک, بھیڑ کو 10 دن تک, مرغابی کو 7 دن تک یا 5 دن تک, اور پالتو مرغی کو 3 دن تک نجاست کھانے سے باز رکھا جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پہلے کی طرح ہو جاتی ہے, اگرچہ مقررہ مدت گزرے. اب آخری چیز ہے جسے مجھے بیان کرنا تھا, نمبر 11. لیکن نمبر 11 کیا ہے؟ غیبت مسلم. یہ غیبت نہیں ہے, غیبت مسلم. غیبت جو ہے وہ گناہ ہے, وہ روحانی نجاست کا سبب بن جاتا ہے. غیبت نجاست کا سبب بن جاتی ہے, اور غیبت جو ہے وہ طہارت کا سبب ہے. غیبت نجاست کا سبب ہے, غیبت پاکیزگی کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیسے, یہ غیبت مسلم کیسے طہارت کا سبب ہے, کس چیز کو پاک کر دیتا ہے مسلمان کا غائب ہونا, اسے انشاءاللہ دوسرے دن بیان کریں گے. واقعان رب العالمین. دعا فرض پڑھ دو بیٹا, دعا فرض پڑھا دو.